الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اہم چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے، جو وکلاء کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کو سرکاری خرچے پر وکیل مہیا کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے بار کونسل کو خط لکھا ہے حکومت نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے FATF کا جو نیا مطالبہ سامنے آیا ہے اور جس کے مطابق جعلی شناختی کارڈز کے ذریعے کاروبار کرنے والوں کے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے جعلی شناختی کارڈ پر نہ صرف کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جنہوں نے بینک اکاؤنٹس بھی کھلوائے ہیں اور جو اس ملک میں غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ FATF کا جو معاملہ ہے، اور FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو مختلف ٹاسک دیے گئے تھے جو تقریباً پاکستان نے مکمل کر لیے ہیں، اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا تھا جو ریسنٹ اجلاس ہوا تھا FATF کا۔ اب اس میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق نادرا نے وہ سارے کاروباری جو جعلی شناختی کارڈ پر کاروبار کرنے والے لوگ تھے، ان کی جو فہرست طلب کی گئی تھی، نادرا نے ایسے کاروباریوں کی اپڈیٹڈ تفصیل FBR کو فراہم کر دی ہے۔ FBR نے بینکوں سے ان شناختی کارڈز پر بنائے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ یہ جو فائنینشیل یونٹ ہے، یہ بیسیکلی اس کو یہ کہا گیا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کو FATF کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان چیزوں کو چیک کیا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اس بنیاد پر FBR نے رپورٹ طلب کی تھی، نادرا نے اپڈیٹڈ رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ اب نادرا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے ان جعلی شناختی کارڈز کی بنیاد پر، اس کی تفصیل بھی فراہم کریں۔ کاروبار کرنے اور ٹیکس میں جعلی شناختی کارڈز کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے۔ نادرا نے نئے سسٹم کے ذریعے جعلی شناختی کارڈ کا کھوج لگانے کا عمل 4 ماہ قبل شروع کیا تھا۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے سب سے پہلے ان شناختی کارڈز کی تفسیر حاصل کی۔ یہ تفصیل منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کا کھوج لگانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس بنانے والے بینک حکام کی نشاندہی کا بھی عمل جاری ہے۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے جعلی کارڈ استعمال کرنے والوں کی فہرستیں بھی مرتب کی جائیں گی۔ جعلی کارڈز پر سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور امپورٹ لائسنس حاصل کرنے والوں کا کھوج بھی لگایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 ماہ میں ضمن میں ڈیٹا کی تصدیق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کرائی جائے گی۔ FATF نے پاکستانی امپورٹرز کے نام بھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے حوالے کر رکھے ہیں، اور FATF کا یہ کہنا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستان رقم بھجوانے والوں اور وصول کنندگان کی شناختی کارڈز کی بھی سکریننگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک جو رقوم ہے وہ فارن کرنسی میں بھجوانے والوں اور وصول کنندگان کے کارڈز کی سکیننگ بھی کی جائے گی، اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سارے معاملے پر FATF کی ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ سارے کام ہیں۔ ہم اکثر بات تو کرتے ہیں، FATF کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے 25 سے 30 سالوں میں ایسی خرابیاں آئی ہیں جس کے اوپر بطور پاکستانی ہمیں خود کام کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑے ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ دہشت گرد یہاں بھی موجود تھے، افغانستان سے بھی آتے تھے، اور وہ ہمارے جو دشمن ہیں بھارت جیسے، اسرائیل جیسے، وہ انویسٹر تھے یا وہ پروموٹر تھے پاکستان میں دہشت گردی کے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں، ابھی آپ اندازہ لگائیں لال مسجد جیسے لوگ، اور وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ آج بھی ریاست کو للکارتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر FATF کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ جعلی شناختی کارڈ پر کاروبار کرتے ہیں، اب بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس کا جو دھندا ہے، تو کیا بطور ریاست ہماری ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ہم خود اس کے اوپر کارروائی کریں؟ اور اگر کسی کے کہنے پر کارروائی کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی فائدہ تو پاکستان کو ہے نا، کہ ہم اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے گی۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس میں کیا واقعی ریاست کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔
دوسری طرف غریب ملزموں کو سرکاری خرچے پر وکیل مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت نے غریب ملزمان کو سرکاری خرچے پر وکیل مہیا کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، صدر بار سے پیروی میں دلچسپی رکھنے والے وکلاء کی لسٹیں طلب کر لی ہیں، نام مانگ لیے ہیں۔ ان وکلاء کو فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی جبکہ وہ کیس لڑیں گے۔ یہ بیسیکلی مختلف کیسز میں لا آفیسرز ہوتے ہیں۔ لا آفیسر سے مراد یہ ہے کہ جہاں کسی کا کوئی وکیل نہیں ہوتا تو عدالت کسی بھی وکیل کو بطور لا آفیسر اپوائنٹ کرتی ہے، اس کو ریاست پیسہ دے رہی ہوتی ہے اور وہ اس غریب کا کیس لڑتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپیلیں فائل کرنی ہوتی ہیں، کسی کو سزا ہو جاتی ہے اور اس سزا والے کیس میں اپیل، کیونکہ اگر مرڈر کیس ہے یا مرڈر کی ڈیتھ پنشمنٹ ہے تو 7 دن کے اندر اندر سزا اپیل کرنی ہے۔ اب 7 دن کے اندر اندر اگر اپیل وہ خود نہیں کرتا تو جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو جیل لاز ہیں اس کے مطابق وہ اپیل دائر کر دیتا ہے۔ جب وہ اپیل دائر کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو اگر وہ ہائی کورٹ میں مرڈر ریفرنس ہے تو ہائی کورٹ پھر کسی وکیل کو، ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے بار کونسل کی طرف سے دی ہوئی، اور وہ کسی وکیل کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ ان کے بیہاف پر کیس لڑتا ہے۔ جو لا آفیسر ہوتا ہے جس کو پیسے کون دے رہی ہے؟ ریاست دے رہی ہے۔ غریب ملزمان کو سرکاری خرچے پر وکیل مہیا کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق احمد نے سیکرٹری پروسیکیوشن اور پروسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر لاہور بار سے ملزمان کے لیے وکیل مقرر کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ ملزموں کو جو وکیل مہیا کیے جائیں گے ان کو سرکاری خزانے سے فیس ادا کی جائے گی، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو پروسیکیوٹر ہوں، سرکاری وکیل ہوں، تو سرکاری وکیل کو تو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ وکلاء صاحبان جن کو کم پیسے دے کر ریاست جو ہے وہ یہ کام لے سکے گی، اور جن کو پر منتھ تنخواہ نہیں دی جائے گی بلکہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، اور ان کو جو ایک نارمل سی فیس ہے وہ ادا کر کے جو مستحق ہیں ریاست ان کو پرووائڈ کرے گی، لیگل جو ہیں ایڈوائزر ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو اب یہ لاہور بار سے ملزموں کے وکیل مقرر کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لی گئی ہیں۔ ملزمان کو جو وکیل مہیا کیے جائیں گے ان کو سرکاری خزانے سے پے کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کو اطلاع ملی تھی کہ جیلوں میں قید غریب ملزمان کے پاس وکیل مقرر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے جیلوں میں قید رہتے ہیں، ان کی اپیلیں کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی اپیلوں پر کوئی جا کر بحث نہیں کرتا۔ ان کے جو کیسز ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز میں وہ سالہ سال سے جیل میں پڑے ہیں، اور وہ جیل میں بھی ریاست پر بوجھ ہیں کیونکہ ریاست ان کو کھانا پرووائڈ کر رہی ہے، ریاست ان کو جیل کے اندر جو فیسلٹیز دے رہی ہے، تو ایک تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ریاست کی پیسہ جا رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے حکومت نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب ملزمان ہیں جو صرف وکیل نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں اور جن کی نہ کوئی ضمانت دائر کرنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے کیسز میں بے گناہ لوگ بھی پڑے ہیں کافی زیادہ، جو صرف اپنی غربت کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مختلف آرگنائزیشنز ہیں لیکن وہ سارا فراڈ ہے۔ جو فری لیگل اسسٹنس کی بات کرتے ہیں وہ وکالت نامہ جمع کروا دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا ہے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے صرف وکالت نامہ جمع کروانا اور شو کروا دینا کہ ہم نے اس کیس میں بھی ہم اپیئر ہو گئے ہیں، اس کے بعد نہ کیس میں پیش ہونا، نہ جرح کرنی، نہ کیس پر تیاری کرنی، اور وہ غریب جیلوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب ہمارے جیسے جو انڈیویجول وکیل ہیں جو اپنی لا فرم چلا رہے ہیں، وہ جہاں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو ہم بغیر کسی جو لالچ کے ہم ان کے کیسز فری میں کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ہماری اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ ہم بڑے لیول پر یہ کام کریں، ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اپنا سسٹم بڑھاتے جائیں گے تو ہم اس معاملے کو، اور مجھے جس چیز کی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب لوگوں کے کیسز فری لیگل ایڈ کے نام پر ان کے ساتھ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کیس میں بطور وکیل پیش ہو کر وکالت نامہ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کیسز کو نہ پیش ہونا، نہ ان پہ محنت کرنی، اور وہ غریب ان کی نااہلی، نالائکی اور ان کی اس وجہ سے وہ یا جیلوں میں پڑے رہتے ہیں یا وہ بے گناہ بھی ہوں تو ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز پر اب ریاست کی کیونکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کام کر رہی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسائل ختم ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔